أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ماہ محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا، آپ کے گھر والوں کا ذکر شروع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اہل خانہ سے، آپ کے اہل بیت کرام سے محبت ہم سب کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل قرابت کی، آپ کے رشتہ داروں کی محبت کو ضروری قرار دیا ہے اور ان سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں اس پر یعنی تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ تم میرے اہل قرابت کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے، اپنی امت سے، اپنے اہل قرابت کی محبت کا حکم دو۔ اور یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کرام سے ہر طرح کی آلودگی اور ہر طرح کی خباثت کو دور کرنے کا ذکر کیا ہے، اور اس کو بڑی تاکید کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ تو یہی ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، وہ تم سے رجس کو، آلودگی کو دور کر دے، وہ تم سے آلودگی کو لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو یہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ جب کسی چیز سے متعلق ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جو اس نے ارادہ کیا ہے وہ اس نے کیا ہے، اور جو وہ ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انجام دیتا ہے، اور جو وہ ارادہ فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہوگا۔ تو اس سے یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کو ذکر فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا اس کو اللہ رب العزت نے پورا کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ وہ اہل بیت سے، نبی کے گھر والوں سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک و صاف فرما دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ضرور واقع ہوا۔ اس
اس لیے کہ اللہ کے ارادے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو یہ واقع ہوا، اور جب یہ واقع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کرام پاک و صاف ہیں، اور اہل بیت کرام ہر طرح کی آلودگی سے دور ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں اہل بیت کرام کی محبت کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہمیں اہل بیت کرام سے عقیدت رکھنے کی طرف لے کر کے جاتی ہے کہ ان سے عقیدت رکھی جائے اور ان سے محبت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پاک و صاف فرما دیا ہے۔ پاک و صاف چیز سے محبت کی جاتی ہے، اور پاک و صاف چیز کو دلوں میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پاک و صاف کیا، اور ان سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے ایک مخصوص نسبت ہے، ایک خاص نسبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو ایک خاص قرب حاصل ہے، جو خاص قرب اور کسی کو حاصل نہیں۔ جو قرب نسب کا قرب ہے اور حسب کا قرب ہے، اور جو قرب خون کا قرب ہے، یعنی اہل بیت کو، آپ کے گھر والوں کو قرابت کا قرب حاصل ہے، جو صحابہ کرام کو بھی حاصل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا قرب حاصل تھا، اور ان کو آپ پر ایمان لانے کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا ان کو قرب حاصل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کرنے کا قرب حاصل تھا، لیکن یہ سارے قرب اہل بیت کو حاصل تھے، اور علاوہ اس کے اہل بیت کرام کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب اور حسب کا قرب بھی حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ان کے بعد اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بڑے مراتب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ تو ان سے عقیدت و محبت کے یہ وجوہات ہیں کہ ان کو نسب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرب حاصل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو چنا، اور قریش سے اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسب نسب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور پھر اس ذات سے جو حسب و نسب شروع ہوا وہ بھی کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو جو قرب حاصل ہے اور جو نسب حاصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے، اس نسبت سے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔
تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر خیر کرنا چاہیے اور ان کی عقیدت و محبت اپنے سینوں میں تازہ کرنا چاہیے، اور اہل بیت کرام کی حضرت امام حسن و حسین اور دیگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کی الفت و محبت اور ان کی عقیدت ہمیں اپنے دلوں میں اجاگر کرنا چاہیے۔ اور سب سے اصل جو محبت ہوتی ہے وہ اتباع کی ہوتی ہے، اصل محبت اتباع کی ہے۔ ہم ان کی اتباع کر کے محبت کو ظاہر کریں، ان کی اتباع یعنی ان کے نقوش قدم پر چلیں اور ان کے اطوار و اخلاق کو اپنائیں، اور انہوں نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزاری، اسی طرح ہم بھی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نمازوں میں جب درود پڑھیں تو اسی خیال کے ساتھ درود پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آل کا جب لفظ بولیں تو ہم خیال کے ساتھ بولیں کہ نبی پر ہم درود پڑھ رہے ہیں اور آل نبی پر ہم درود پڑھ رہے ہیں، اور آل سے مراد حضرت امام حسن ہوتے ہیں، حضرت امام حسین ہوتے ہیں، اور نبی کے دیگر اہل خانہ ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ ہوتی ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور سارے آج تک جو آپ کی اولاد ہیں وہ سب آل کے اندر آتے ہیں۔ تو ہم اسی تصور کے ساتھ ہر نماز میں درود پڑھیں تو ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالی ان پر درود پڑھنے کے طفیل قبول فرمائے گا، اور نمازوں کی برکتیں، درود کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا